بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب للمؤمنین، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو ایمان والیوں سے پھر تم طلاق دو ان کو پہلے اس سے کہ مس کرو ان سے، فما لکم پس نہیں ہے واسطے تمہارے علیہن پر ان کے کوئی عدت جس کو شمار کرتے ہو تم، فمتعوہن پس متع دے دو ان کو۔ متع سے مراد وہی پوشاک اور کپڑے، اور چھوڑ دیں ان کو چھوڑنا اچھی طرح۔ یا ایھا النبی، درمیان میں مسئلہ آ گیا کہ غیر مدخول بہا کی عدت نہیں۔ عدت کے لحاظ سے عورت کی 5 اقسام ہیں، پہلے میرا خیال ہے میں نے بتائی ہے، اور سورہ بقرہ میں، بس ٹھیک ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی بے شک ہم نے حلال کیا واسطے تیرے، اس آیت کو ذرا خیال سے سننا ہے، اے نبی خطاب للنبی ہے، ہم نے حلال کیا واسطے تیرے بیویاں تیری، وہ کہ دیا تو نے اجور ان کو یعنی مہور ان کے، وما ملکت اور وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ آپ کے، مما اس سے کہ بطور فے کے دیا غنیمت کے طور پہ اوپر تیرے، اور بنات امی کا پہلی قسم احللنا لک ازواجک اللاتی لکھا ہے قسم اول، وما ملکت کیا لکھا ہے قسم تم لونڈیاں، اور بنات امک قسم سوم یہ تیسری قسم، اور عام کی بیٹیاں، بنات اماتک اور امات یعنی یہ جو خاندان ہے عام کس کو کہتے ہیں، اور عمات پھوپھی، آپ کی پھوپھیاں بھی تھے اور آپ کے چچے بھی تھے، نبی پاک علیہ السلام کے 9 چچے تھے، کتنے 9 چچے، اور آپ کی پھوپھیاں بھی غالباً 6 پھوپھیاں ہیں، ماموں آپ کا کوئی نہیں، خالہ بھی کوئی نہیں، ننہال میں ماموں اور خالہ نہیں، پتہ نہیں تم کیا بولتے ہو، میں یہ بھی ڈر لگتا ہے تم کوئی اور نہ سمجھتے۔ ہاں بنات خالے کا بنات خالات، یہ کیوں آیا، یہ خاندان مراد ہے، یعنی ماں کے خاندان کی عورتیں، سگی خالہ نہیں ہے، سگا ماموں بھی نہیں، خاندان مراد ہے، وہ جو ہاجر نہ ماں کا آپ کے ساتھ ہجرت کریں، اور چوتھی قسم ہے امرأتن مؤمنتن، وہ مومنہ عورت، ام وہبت نفسہا اگر وہ ہیبہ کرے اپنا نفس واسطے نبی کے، اگر ارادہ کرے نبی اس سے نکاح کرنے کا، خالصۃ لک خالص ہے واسطے تیرے، یعنی بلا مہر نکاح کرنا یہ نبی کے خصائص میں سے ہے، باقی مومنوں کا یہ حکم نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، البتہ تحقیق قد علمنا، قد خوب جانتے ہیں ہم جو فرض کیا ہم نے اوپر ان کے مومنوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے حق میں، وما ملکت اور وہ جو مالک ہیں ایمان ان کے دائیں ہاتھ ان کے تک نہ ہو اوپر تیرے حرج کوئی حرج، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا، ترجی من تشا یعنی باری کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ پر باریاں مقرر کرنا، قریب کر تو جس کو چاہے ان میں سے، بتعوی یا دور کر، بتعوی پناہ دے یعنی قریب کر اپنی طرف جس کو تو چاہے، اور ومن ابتغیت ممن اور اس کو کہ چاہے تو جدا کیے کوئی حرج نہیں اوپر تیرے، ذالک ادنا یہ کم از کم درجہ ہے کہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں تیری، بھلا اور غمگین نہ ہوں اور راضی رہیں، بما ساتھ اس کے کہ آپ نے دیا ان کو سب کو، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ علیمن حلیما، لا یحل لک النساء تھوڑا سا مسئلہ ہے،
قد علمنا ما فرضنا کی آپ جو نور الانوار شاشی میں باتیں پڑھتے ہیں اول سے آخر تک غلط ہے. قد علمنا ما فرضنا کی کیا بات کرتے ہو کہ کم از کم مہر کی مقدار شرعی طور پہ مقرر ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے. دلیل کیا لاتے ہو کہ فرض بمانا فرضنا قدرنا کی ہم نے مقرر کیا. تو قدرنا فرضنا فرض خاص لفظ ہے اور یہ صوفی سویا ہوا ہے. فرض لفظ خاص ہے بمانت تقدیر ہم نے مقرر کیا ہے فرضنا. اس سے پتہ چلا کہ کم از کم مہر کی شرعی مقدار شرعاً متعین ہے. یہاں تک تو تم لے آتے ہو آسانی کے ساتھ کیونکہ آگے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں عقل اتنا نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی سوال کر دے کہ بابا جی آگے آیا ہے فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم بھی آئے, اس کا کیا معنی ہے؟ لونڈی کا مال ہوتا ہے. یہ ما فرضنا تو نان نف کا مراد ہے جو بیوی کا بھی ہے لونڈی کا بھی. لونڈیوں کا مال نہیں ہوتا. پھر تم نے کہا نہیں یہاں ایک اور فرضنا مقدر ہے اور وہ کیا ہے او جب نا کے معنی میں. واہ, ابھی تو تم لفظ خاص بنا رہے تھے قدر نا کے معنی. پھر آگے کیا بن گیا دوسرا تو کوئی اور معنی نکل آیا او جب نا. وہ فرض نہیں جو او جب نا. پہلے تو ہے تمہارا مذہبی بریلویوں کی طرح مقدر ہے قرآن ہے ہی نہیں. یہ تقدیر کی کیوں ضرورت پوری کیوں پیش آئی کہ تم نے اپنا مسئلہ نکالنا تھا. یہ بدترین قسم ہے استدلال کی کہ قرآن میں مقدرات نکالو اپنا مسئلہ کھینچنے کے لیے. تو امام صاحب اتنے کمزور آدمی نہیں تھے جتنا تم نے بنا دیا شاشی میں اور نور الانوار میں. تو اس لیے کہتے ہیں ایک اور فرضنا مقدر نکال لیں گے اور وہ ہوگا او جب نا. تو جب فرض بے معنی تقدیر لفظ خاص ہے تو او جب نا کہاں سے نکل آیا معنی؟ تو اگر فرض کے دو معنی ہیں تو پھر لفظ فرض خاص کیسے بن گیا؟ کوئی سمجھ آئیے؟ بس اتنا بتانا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا مدرس بن کے. باقی سمجھنا ہو تو میں کسی وقت سمجھا دوں گا. یہ استدلال بھی صحیح نہیں بلکہ 3 حصے تمہاری کتابیں غلط ہیں. قد علمنا ہو گیا, آگے ذالک ادنا ان تقرا. کون شیطان ہے پیچھے؟ اس کو باندھا نہیں کیا؟ اچھا مرا تھا تو شیاطین کی بات ہے. یہ کوئی معمولی شتوگڑا لگ رہا ہے. بلا یحزننا اپنی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے. جو اندر کا پلیت ہو نا وہ پلیتی زبان پہ آ جاتی ہے, رہ نہیں سکتی. ہاں بھئی یہ کوئی صوفی ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء نہیں حلال واسطے تیرے النساء عورتیں من بعدو بعد اس کے توجہ ہے بعد اس کے بلا ان تبدل بہن اور نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں ان کو اپنی بیویوں سے. بلو اعجبک اگرچہ اچھا لگے تمہیں حسن ان کا الا ما ملکت یمینک. یہ اگر اشکال ہے تو مجھے لکھ دو میں جواب دے دوں گا لیکن اشکال کر کے نہیں دیتا جواب. لا یحل لک النساء میں کوئی اشکال ہو تو بتا دینا, نہ ہو تو آگے چلو. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اور ہے اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا خطاب للمومنین ہے اور آداب کا شان نبوت پہ جانے کے پیغمبر کے گھر کے آداب بیان ہو رہے ہیں. اے ایمان یہی آداب وراثت الانبیاء کے بھی ہیں, انبیاء کا نبی کریم علیہ السلام کے
گھر کے بھی کچھ آداب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو، الا ان یؤذن، مگر یہ کہ اجازت دی جائے واسطے تمہارے طرف کھانے کے، نہ دیکھ اس حال میں کہ نہ دیکھنے والے ہو اس کے پکنے کا، ولیکن لیکن جب بلائے جاؤ تم پس داخل ہو جاؤ، پس کھاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پس جب کھا چکو تو فَانْتَشِرُوا، اٹھ کے تشریف لے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ، اور مت بیٹھو جی لگانے والے، لِحَدِيثٍ گپ شپ میں، إِنَّ ذَلِكُمْ، بے شک یہ چیز، یعظ النبی، ایذا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَيَسْتَحْجِي مِنْكُمْ، پیغمبر شرماتی ہیں تم سے، واللہ لا یستحجی، اللہ نہیں رکتا حق بیان کرنے سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم سوال کرو پیغمبر کی بیویوں، اور یہی حکم عام مومنات کا بھی ہے، متاعًا، کوئی سامان وغیرہ، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس سوال کرو ان سے، مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے، ذَالِکُمْ اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے واسطے تمہارے دلوں کے، لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِہِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں ہے واسطے تمہارے جائز۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ادب ہے، پیغمبر کے گھر میں نہیں جانا بلا اجازت، اور یہی حکم ہے ورثۃ الانبیاء کا۔ اگر جانا بلا ضرورت نہیں جانا، کئی آدمیوں کی عادت ہوتی ہے نا جی میں نے تھوڑی بات کرنی ہے ذرا اندر چلو، بات ہوتی کچھ بھی نہیں، گپے لگا کے نکل۔ کئی ایسے بزرگ آتے ہیں 2 منٹ دے دو، 2 منٹ کے 2 ہی باتیں ہوتی، یا 3 طلاقیں دے کے آئے ہوتے، جب وہ کہتا ہے الگ بات سنو تو ہم سمجھ جاتی ہیں بھائی یا تو 3 ہی دے کے آئے، بکری گلتا ہی، یا ایسے گپ شپ، وہ دوسروں کو تاثر دے رہا ہے بھی میرے تعلقات بڑے ہیں اندر، سیڈ فطری، تو یہ منافقین میں بھی تھا، اس لیے پھر ان کو صدقے کا حکم دے دیا گیا۔ جب صدقہ مقرر ہوا بھی پیغمبر سے بات کرنی ہے تو پہلے پیسے بھی دینے ہیں، پھر سارے سیڈ پہ جاتے، کوئی قریب نہیں آتا۔ بلا ضرورت نہیں جانا، لا تدخلوا بیوت النبی، تب جاؤ کہ تمہیں بلایا جائے، یعظن لکم، بلانا مراد ہے، کھانے کی طرف یعنی کوئی ضرورت ہو، لیکن کھانے کی طرف جانا ہے تو عین ٹائم پہ جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہیں ظہر کے بعد کے کھانے کی دعوت ہو، تمہیں صبح 9 بجے پہنچ جاؤ، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، غیر اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو، نیچے لکھا ہے یعنی بہت پہلے مت جایا کرو، ٹائم پہ جاؤ، دوسرا ادب۔ تیسرا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے داخل ہو، نہ بلایا جائے تو نہیں جانا۔ بلایا کسی اور کو، کھانے پہ جا رہا تھا، کدھر؟ آج نبی کے گھر میں کھانا ہے، استاد جی کے گھر، چلو میں بھی آتا ہوں۔ اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے داخل ہو، اور کھانا کھانے کے بعد فانتشروا، چلے جاؤ، تشریف لے جاؤ، وہاں پر مت بیٹھو، اور نہ جی لگانے والے گپ شپ کے لیے، وہاں گپے مت لگو۔ ہاں اگر خود صاحب خانہ یا استاد یا بزرگ کہتے ہیں کہ تشریف رکھو اور وہ گپ لگانا چاہتے ہیں پھر حرج نہیں ہے، لیکن وہ کسی کام میں مصروف ہے اور تم جا کے ڈیرا جما کے دھرنا لگا کے بیٹھ گئے، اب وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ یار مہربانی کر میں نے کام بھی کرنا ہے، لیکن اس کا کام بھی رہ جائے گا۔ یہ اہم ہدایات ہے۔ اسی طرح فون ہے، فون میں بھی یہی مصیبت ہوتی ہے، ایک آدمی فون پیکج گھنٹے گھنٹے کا ہوتا ہے
اور مجھے اتنی تنگی ہوتی ہے نا، کوئی 3 منٹ اوپر بات کرے تو میں لگتا ہے میرے سامنے ہوتا نا جی، اور آخر پہ پھر بے عزت ہو کے فون چھوڑتے. تو بھائی پہلے کیوں؟ یا تو پہلی بات ہے فون پہ اتنی لمبی بات کا مقصد کیا ہے؟ اگر تمہیں کام ہے آ جاؤ، یہاں آؤ. اور فضول کوئی بات بھی نہیں ہوتی. تو پتہ نہیں یہ مولویوں نے میرا خیال ہے کوئی عادت ڈالی ہے، جس مولوی کو فون کرتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگے رہتے ہیں. اور یہ جو طلباء میں بھی ہوتے ہیں نا، میرا جو اکثری مشاہدہ ہے، یہ جو گھنٹہ گھنٹہ جب آدھے گھنٹے والے فون ہوتے ہیں، یہ نہ ماں کو ہوتے ہیں نہ باپ کو ہوتے ہیں. ہاں، یہ جو اتنے لمبے فون کرنے والے، ادھر لگا ہوا ہے ادھر لگا ہوا ہے، سمجھو بیمار ہے. بیوی سے تو 2 منٹ بھی فون پہ بات نہیں ہوتی. ہاں، یہ جو لگا ہوا ہے آدھا گھنٹہ، ہاں کوئی نئی شادی ہو 4-5 مہینوں کی بات ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ آدھا گھنٹہ لگا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں پورا ہی کال ہے کہ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ان ذالکم. توجہ ہے، یہ بات ایذا دیتی ہے نبی کو. نبی پاک زندہ ہوں، صحابہ جیسی مقدس ہستیاں زیادہ دیر بیٹھیں تو آپ کو ایذا ہوتی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں اب بھی زندہ ہیں اور سارے پاکستانی لفنگے، ہندوستانی لفنگے وہاں پر نظمیں پڑھ رہے ہیں، بن پونیاں شرکیہ، اور 1 منٹ بھی کوئی چھٹی نہیں ہے، ہر وقت وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام. یہ ایذا ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر زندہ ہوں تو صحابہ کو زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور اگر اب بھی آپ دنیاوی حیات سما زندہ ہوں تو پھر وہاں پر جو زائرین صبح و شام لگے ہیں اور کیا جی سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں. مفتی رفیع گیا نا، اس نے واپسی پر کراچی کے مفتیوں سے گفتگو کی، وہ البینات رسالے میں شائع ہو گئی. وہ میرے مکتبے میں کہیں ہوگا، کتابیں اوپر نیچے آج میں نے کوشش کی ہے تلاش کرنے کی، ملا نہیں. وہ بڑا زبردست ہے. مفتی رفیع کہتا ہے اپنے علماء کو، اور یہ کراچی والے مفتی بڑے اچھے لوگ ہیں، اگر بزرگ کے ساتھ کوئی لیٹرین میں بھی حادثہ پیش آیا ہے انہوں نے نقش سمیت اس کو شائع کیا ہے. یہ اچھی بات. اب وہ خصوصی مجلس تھی، اس میں مفتی رفیع نے چند باتیں کی، انہوں نے اس کو شائع کیا البینات کراچی. مفتی صاحب کہتے ہیں میں عمرے پہ گیا، خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں، مفہوم ہے یہی ہے، خلاصہ کلام. اصل وہ رسالہ دیکھ لو، اس کا حاصل مضمون یہ ہے کہ کہتا ہے ایک چیز نے مجھے بڑا تعجب میں ڈالا کہ اگر زندہ آدمی ہو اس کو بار بار سلام کرنا تو یہ خلاف ادب ہے. مثلا آپ بیٹھے ہیں، میں ادھر سے آتا ہوں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہ تو ادب کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں نبی پاک زندہ ہیں، سنتے ہیں، اور بار بار لوگ لگے، بار بار لگے، یہ تو ادب کے بھی خلاف. دوسرا، ہر وقت رش لگے ہوئے، ٹائم ہی کوئی نہیں کسی اور چیز کا کہ سلام پڑھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے. اس میں بھی اشکال ہے. تیسرا یہ کہ لوگ کوئی پیچھے کھڑے ہیں دروازے کے پاس، کوئی آگے نکل رہے ہیں، کوئی روزے کے سامنے، پیچھے لائن لگی ہے اتنی لمبی، تو آپ سنتے کہاں سے؟ کس کا سنتے ہیں کس کا نہیں سنتے؟
تو کہتے ہیں یہ چند اشکال ہیں، اس کا ذرا جواب دو۔ جواب تو کسی سے نہیں ملا، انہوں نے وہ البینات میں شائع کر دیا کہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ بڑا کام کا رسالہ ہے البینات۔ بھائی یہ لوگ ضد پہ ہیں خدا کی قسم، یہ نبی کی بھی توہین کرتے ہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ سما والا مسئلہ پتہ نہیں انہوں نے لیا کہاں سے، انتہائی تعجب کی بات ہے۔ اب یہ بات ذرا سمجھیں کہ اس میں نبی پاک کی فضیلت ہے۔ ہزاروں آدمی کھڑے ہیں، قادیانی اندر، رافضی اندر، شیعہ اندر، اور مشرق، قبر پرست سارے ادھر، اور وہاں جاؤ تو ون پہ ونیاں وہ شعر و شاعری بھی عقل کر رہے ہیں، لین میں لگے ہوئے۔ تو اب سوال ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں اور فردن فردن جواب دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی لفظ آپ کے لیے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، یہ بھی پورا نہیں ہوتا، 24 گھنٹے یہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ ہاں اچھا، پھر بعد ادھر کہتے ہیں فرشتے بھی گٹھڑیاں لے کے آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں عرض اعمال بھی ہوتی ہے۔ تو وقت صاحب کہو کہ الوہیت ملی ہوئی ہے، ایک انسان تو اس طرح نہیں کر سکتا، اگر بشریت ہے پھر تو ناممکن ہے۔ اچھا پھر نمازوں کا ٹائم بھی کوئی نہیں ہوتا، اوپر سے بھی چٹھی آ رہے ادھر۔ پھر اس میں مشرک منافق سارے کھڑے ہیں، سوال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سب کو کہتے ہیں وعلیکم السلام، یا مشرکین منافقین کا پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ دیوبندی آیا ہے، یہ بریلوی آیا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ قادیانی آیا ہے، رافضی سلام کرتے ہیں تب بھی وعلیکم السلام، ساتھ ابو بکر عمر کو گالیاں بھی نکالتا ہے، سلام بھی کرتا ہے۔ یا تو آپ عقیدہ بھی جانتے ہیں تو پھر صاحب کہو غیب دان، غیب دان تو پہلے بھی کہتے ہو، تعویلیں کرتے ہو۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ جتنی مرضی تعویلیں کرو نا، للڑ کفر سے نہیں بچتے۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت کوشش کی ہے ان کو بچا لی، اور فتوے کا سب سے بڑا مخالف میں تھا۔ نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس دورہ پڑھ کے آخر پہ حضرت نے مجھے کہا کہ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا جی سمجھ آئی ہے، ان پہ فتویٰ نہیں لگتا، میں یہی سمجھا۔ تو ہنس پڑے، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب ان کو ہم نے دیکھا، میں نے اتنی کوشش کی نا بھئی ان پہ فتویٰ نہ لگا، اب ان پہ نہیں لگاتے تو اپنا ایمان خطرے میں، پھر تمہاری پوری توحید کی لین ہی غلط ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے نا، تمہارا مسئلہ الہی غلط ہے، پوری لین توحید کی غلط ہے۔ پھر تم منافقت کر رہے ہو، بریلویوں پہ فتوے، دوسروں پہ فتوے، تو یہ مامے لگ جائے۔ مسئلہ تو اگر عقیدے پہ فتویٰ ہے تو پھر ان پہ بھی ہے، نہیں تو قادیانی نے کیڑی گاں کھولی ہو، اس پہ کون سا فتویٰ ہے، اوروں پہ کیا فتویٰ ہے؟ تو اصولاً یہ نہیں بچ سکتے، چاہے آپ جتنا بھی بچائیں، جتنا ٹل لگائیں، حالت یہ بن گئی ہے۔ ابھی تو یہ آپ کو کہتے ہیں نا صلاۃ و سلام، ان کے ساتھ ذرا آپ بیٹھے کہ ہم صلاۃ و سلام ہر چیز کے سننے کے قائل ہیں، مانگنے کے قائل ہیں، استشفاء کے قائل ہیں، ہر چیز کے قائل ہیں، بالکل ابو جہل والا نظریہ، حتیٰ کہ وہاں جا کے مشوروں کے قائل ہیں، وہاں جا کے اپنے ایمان کا گواہ، میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں یا رسول اللہ میرے گواہ بن جاؤ، ابو بکر عمر تم بھی میرے گواہ بن جاؤ۔ اور یہ وہاں پر جا کے درخواستی صاحب کے نمبر میں لکھا ہے کہ میں روزے پہ جا کے نبی پاک سے پوچھا کہ میں فلانے بیٹے کو اگر آپ اجازت دیں تو مدینے میں رہائش دے دوں، بیٹے کے لیے اجازت مانگ رہے، تمہارے سامنے آئیں گے تو صرف صلاۃ و سلام، صلاۃ نہیں، عادتاً سما کے بے ایمان قائل، ہر چیز کے قائل۔ ہاں پوچھو ان سے، ان کی مجلسوں میں ذرا بیٹھو نا، ادھر کا تذکرہ کر کے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، بالکل بہانے، ہر چیز کے جاننے کے بھی قائل ہیں۔ ابھی ایک نئی کتاب ہے حیات النبی، وہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، بالکل نئی میرے پاس پہنچی ہے، موٹی سی کتاب ہے۔ اس نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام قبر پہ جانے والوں کی ہر بات کو جانتی ہے، کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں، دیوبندی ہے۔
تو آپ کیا سمجھے بزرگوں؟ ان ذالکم کانا، ابو بکر عمر عثمان زیادہ بیٹھ جائیں تو ایذا کا سبب ہے، اور یہ سارے مست لے 24 گھنٹے کھڑے رہا من کچھ بھی نہیں، تو یہ نبی کے لیے ایذا ہے۔ کیا ہے؟ پیغمبر کے لیے ایذا۔ تو جو للڑوں کا عقیدہ ہے یہ موذی عقیدہ ہے۔ بولو، للڑوں والا عقیدہ کیا ہے؟ موذی عقیدہ ہے۔ یہ پیغمبر کی بے ادبی پہ مبنی عقیدہ ہے، اور اس چیز کو ان کو بتاؤ بے ایمانو، تم سے بڑا بے ادب رسول کیا ہے؟ تم نے رسول کا یہی مقام سمجھا کہ جو بھنگی چرسی وہاں پاکستانی ہندوستانی کھڑا ہے، آپ ہر وقت وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اور کام ہی کوئی نہیں، تو اس سے بڑی پیغمبر کی بے ادبی کیا ہوگی؟ کانا یعظی النبی فیستحجی منکم، پس پیغمبر تم سے حیا کرتے ہیں، زبان سے نہیں فرماتے، واللہ لا یستحجی من الحق، اور اللہ نہیں رکتا حق بیان کرنے سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی پڑ جائے، متاعن کوئی سامان وغیرہ، تو مانگو، سوال کرو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ ذالکم، یہاں ویسے بعض لوگ جو آپ کے خطیب حضرات ہیں کہتے ہیں عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے اور نام میں بھی پردہ ہے، تو یہ اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ امہات المومنین صحابہ کی معلم ہیں، اس کے بعد بھی صحابیات کے درس بھی ثابت ہے، اور صحابہ شاگرد ہیں، تو عورت کی فی نفس ہی آواز میں پردہ نہیں، ہاں جہاں مزنہ ہو یا کوئی خطرہ ہو تو وہاں پر پردہ، ورنہ نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، کئی تو اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں نا کہ بنات کی تعلیم بھی نہیں بھائی۔ کیوں نہیں بھائی؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ آدمی صحیح ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ جو بنین ہے نا، ان کی نسبت بنات میں دینداری زیادہ ہے، اور ایک بچی بھی صحیح پڑھ جائے صحیح تربیت کے ساتھ تو پورے خاندان کے لیے ہدایت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے پردہ کا ہونا ضروری ہے، پردہ اول چیز ہے، نظام پردے کا مکمل ہو تو بنات کے مدارس بالکل بنانے چاہیے، لیکن شرط ہے کہ ماحول صاف ہو اور پاک ماحول ہو، باپردہ ماحول ہو، تو ان مدارس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جو بنین ہیں یہ تو اس دور کے بالکل فارمی ہیں اور موبائل سسٹم ہے، اور جو بچیاں ہیں ماشاءاللہ وہ پڑھتیاں بھی صحیح ہیں اور پورے خاندان میں انقلاب کا ذریعہ بھی بنتی ہے، آگے مسئلہ بھی بیان کرتی ہے۔ تو بعض مولوی جو ہیں متشددین خواہ مخواہ، تو وہ کہتے ہیں اور دیکھو جی عورت کی آواز سے پردہ، سبق سن نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے، فلاں نہیں، وہ تمہاری بات سن نہیں سکتی، یہ وہ، تو یہ ایسی اپنی طرف سے لگائی ہوئی پابندیاں ہیں۔ بندہ انسان کا بچہ ہونا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور جو ڈنگور ہے تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے سامان کا۔ بریلویوں کی عورتوں سے اگر بات کرنی ہے نا، پہلے بات کر لو اور پھر پردہ کر لو، کیونکہ فا آ گئی ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا، جب جنازہ پڑھ چکو نا تو پھر دعا، تو جہاں جب سوال کر چکو نا تو ان کو کہو اب پردہ کرو۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔ فا ہے نا، فا تم نے بھی رٹی ہوئی ہے، فا تاکیب مع الوصل، شاشی پڑھ کے بار انہوں نے بھی وہی لیا ہوا ہے۔ ہاں ایک مسجد میں ہم تھے تو ایک بریلوی مولوی آ گیا، ساتھ ماسٹر اس کے تھے،
مناظرہ کرنے کے لیے. تو مولوی صحیح باروب آدمی تھا اور ماسٹر بھی سکول ماسٹر تھے. آ کے بیٹھ گیا، جنازے کے بعد والی دعا پہ مناظرہ تھا. بیٹھ گیا تو مجھے کہتا ہے آپ مجھے بتائیں فاخلصوا والی فا کون سی ہے؟ میں نے ماسٹر کو